السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج خبریں ہی خبریں ہیں، اتنی خبر ہیں کہ صبح سے لے کر ابھی تک کی میں ڈیولپمنٹس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو شاید وہ ڈیولپمنٹس شیئر کرتے کرتے بھی ہمیں 2-3 گھنٹے لگ جائیں، لیکن بہت جلدی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مختصراً آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب، سچویشن یہ ہے کہ عمران خان جو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ان کا فوج کا انٹرنل معاملہ ہے۔ بالآخر عمران خان نے جنرل فیض حمید کو آن کر لیا ہے، اور آن انہوں نے کیسے کیا؟ نہ صرف آن کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ جنرل فیض ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ اچھا جی، یہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے سینٹرل جیل اڈیالہ میں، جہاں پر اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی سہولت جو ہے وہ بدستور عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب جنرل فیض جو ہے وہ ہمارا اثاثہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری جنرل فیض کو ہٹانے کے معاملے پر جنرل باجوہ سے تلخی ہوئی، اور افغانستان کا معاملہ چل رہا تھا اس لیے جنرل فیض کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ یہاں پہ ویسے خان صاحب تو ڈنڈی مار گئے ہیں، یہ پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی، لیکن اصل بات بھی وہ کر چکے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ وہ مختلف میں جب وہ ابھی گرفتار نہیں تھے اور اقتدار جانے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کہ ان کو سیاسی طور پر ان کی ضرورت تھی، اور جو پارلیمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے ان کی مدد چاہیے ہوتی تھی، بل پاس کرانے ہوتے تھے، عدم اعتماد وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں کرنے کے لیے۔ تو خیر یہ آج انہوں نے اس کو آن کر لیا ہے۔ اچھا جناب، ہم اگلی یہ بہت شدید قسم کے بادل گرج رہے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح گرج رہے ہیں جیسے اس وقت پاکستان کے اندر ایک دم سے جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ہلچل مچی ہے نا، اسی طرح سے آج بادلوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اچھا جی، پھر خبریں ہیں جناب، مزید ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج خبریں بہت ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا ہے کہ جو سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، وہ جو ہے وہ ان کی جو گرفتاری ہوئی، اب وہ صرف ان کی گرفتاری تک معاملہ نہیں ہے، اب مزید لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو تھا اڈیالہ جیل کے اندر سہولت کاری کا، وہ سارے کا سارا پکڑا گیا ہے، ٹریس ہو گیا ہے، متعدد دیگر لوگ بھی حراست میں لیے گئے ہیں، متعدد افراد سے تفتیش بھی چل رہی ہے، اور یہ پتہ چلا کہ جی سیکیورٹی اداروں نے مکمل نیٹ ورک پکڑا ہے۔ جیل کے مزید 2 افسران ایسے ہیں جن سے پوچھ گچھ اس وقت کی جا رہی ہے۔ ان دیگر 2 افسران میں اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ ناظم اور سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر بھی شامل ہیں، اور یہ دونوں افسران جو ہیں یہ ناظم جو ہے اسسٹنٹ ہے، جیل کا اسسٹنٹ ناظم یہ ہوتا نہیں ہے، جیل کا اہلکار اس کو اسسٹنٹ کہتے ہیں، ناظم اس بندے کا نام ہے، اور ناظم اور ظفر بھی ہیں سابق ڈپٹی، ان دونوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ یہ دونوں جو ہے اڈیالہ جیل میں اکرم کے قریب رہائش پذیر تھے۔ اڈیالہ جیل سے ہٹائے گئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سے جو معلومات ملی ہیں ان کی بنیاد پر مزید 6 ملازمین جو ہیں اڈیالہ جیل کے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ محمد اکرم کے اپنے جو 2 اردلی تھے اور 3 وارڈر جو ہے جیل پولیس کے کانسٹیبل کو وارڈر کہتے ہیں، اور ہیڈ وارڈر سے جو ہے وہ 2-3 وارڈرز اور 1 ہیڈ وارڈر سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، اور یہ تمام ملازمین جو ہے اکرم کے بہت زیادہ قریبی تصور ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور اس میں جو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسٹنگ قسم کا انکشاف ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو جو جیل میں کے اندر موبائل فون کی سہولت دی گئی تھی، اس میں 3 یورپی ممالک کے نمبرز پر بنائے گئے واٹس ایپ کے استعمال ہونے کے شواہد بھی اس موبائل فون سے ملے ہیں، اور اڈیالہ جیل سے جو ہٹائے گئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم جو ہے وہ عمران خان کے جناب بڑے قریبی دوست اور پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری اور ایک سابق صوبائی وزیر کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور محمد اکرم جو ہے وہ عمران خان کے لیے پیغام رسانی کا کام بھی کرتا اور سہولت کاری کا بھی کام کرتا۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مختلف اوقات میں مجموعی طور پر 15 سال سے زائد عرصہ سے اڈیالہ جیل میں تعینات رہا ہے، اور جو اس حوالے سے اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو کچھ معلومات سامنے آئی ہیں لازم بات ہے وہ جیل حکام کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہیں، اور اب اس حوالے سے آج جو ہے وہ جیل انتظامیہ یا جیل حکام کی ایک میٹنگ بھی ہونی ہے، اور جو سہولت کاری کے بعد اب کچھ مزید سختیاں کی جائیں گی، اور جو عمران خان کا سیل ہے اس کی سیکیورٹی پر جو تعینات اہلکار ہیں ان اہلکاروں کو بھی اب کڑی نگرانی میں رکھا جائے گا، اور چونکہ معاملہ صرف سہولت کاری کا نہیں ہے بلکہ جاسوسی کا بھی ہے، پیغام رسانی کا بھی ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے،
اسی طرح ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال ہیں، اس سے بھی جناب گزشتہ رات جو ہے تفتیش کی گئی ہے سیکیورٹی اداروں نے، اور اب جو ہے وہ ڈیوٹیاں تبدیل کرنے والے اہلکار، اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیل میں جو تعینات اہلکار ہیں عمران خان کی سیل پہ، ان کی ہر ہفتے ڈیوٹیاں تبدیل ہوں گی۔ اور یہ جو اکرم ہے یہ بڑا کاریگر آدمی تھا جناب، یہ بھی چھوٹا موٹا سا ایک فیض ہی نکلا ہے، اس لیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کو وہ سہولتیں بیرونی ممالک کے نمبروں پر واٹس ایپ کی سہولتیں یہ ساری چیزیں فراہم کر رہا تھا، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ پاکستان کی میڈیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ عمران خان کو ڈیلی وہ بندہ سمری رپورٹ پیش کرتا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ خاص لوگوں سے رابطہ کاری کی سہولیات بھی فراہم کرتا تھا، اور اس معاملے پر جو تحقیقات ہیں وہ جنرل فیض کی گرفتاری سے پہلے بھی ہو رہی تھی۔ تو جناب گل بات گئی ہے مختاریہ، اور پھر جناب آپ کو ہم کوئی بھی اب 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس کی سماعت آج ملتوی ہو گئی ہے۔ جو آئی او ہے آخری جس کے اوپر جرا ہونی ہے اس کے اوپر آج بھی جرا نہیں ہو سکی، وہ مختلف طریقے کار اختیار کیے جاتے ہیں سماعت ملتوی کرانے کے لیے کہ جی فلانیہ میں نقل نہیں ملی، فلانیہ میں نقل نہیں ملی، تو وہ آج اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی 17 اگست تک۔ البتہ جو اوپر سے ایک بم شیل گرا ہے، اور بم شیل گرا ہے سپریم کورٹ سے، ہوا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز کی عدالت میں منال ریسٹورنٹ کے حوالے سے جو کیس ہے وہ چل رہا تھا، اور اس منال ریفرنس میں جو کیس ہے اس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جیسے کہتے ہیں نا بندہ پھٹ پڑنا، وہ پھٹ پڑے ہیں، اور 2-3 چیزیں انہوں نے ایسی کہی ہیں کہ ہلا کے رکھ دیا سب کچھ۔ ایک تو انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا مکمل طور پہ ملک ریاض عمران خان ابوشا بی بی کا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے انہوں نے وہ یہ جو جعلی یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں ان کا بھی بھانڈا پھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا، جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت اسی شخص کو دے دے جس نے لوٹے تو کوئی خبر نہیں چلتی، لیکن پیسے دے کر اخبارات خرید کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آج کل بس موبائل پکڑو اور ہو گیا یوٹیوب چینل شروع۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک پلاٹ بھی نہیں لیا، جو بھی خریدا اپنی کمائی سے خریدا۔ ہر بندہ یہاں ایک ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی ہوں تو اظہار رائے کی آزادی آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ جو جناب اس میں پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ نے سیکرٹری کیبنٹ ہیں کامران علی، چیئرمین سی ڈی اے افضل، اور ان پر برہم ہوئے سپریم کورٹ نے پائن سٹی کے مالک کیپٹن صدیق انور کو بھی فوری طور پر عدالت میں طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیپٹن ریٹائر صدیق انور نے اپنا ایڈریس جی ایچ کیو کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیا پائن سٹی جی ایچ کیو کا منصوبہ ہے؟ اور اگر ایسا ظاہر کیا گیا تو یہ فوج کا منصوبہ ہے۔ صدیق انور نے نام کے ساتھ کیپٹن لکھا ہے، لیکن کیپٹن لکھا ہے لیکن نام نہیں لکھا۔ چیف جسٹس نے انہوں نے کہا کہ جی 190 ملین پاؤنڈ والا بلڈر ہی تھا، 190 ملین پاؤنڈ والا، یعنی کہ یہ بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے پائن سٹی والا، تو انہوں نے ملک ریاض کی طرف غالباً ان کا اشارہ تھا۔ ان کا 190 ملین پاؤنڈ والا بھی بلڈر ہی تھا، لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے ہائر کر لو بس، اور بلڈر کے خلاف کوئی خبر نہیں چلے گی۔ اور یہ انہوں نے طنز کیا کہ ملک ریاض کے خلاف کوئی خبر نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے حکم دیا تو عدالت کو گالیاں دی گئیں، ہم نے تو صرف عوام کا پیسہ واپس بھیجنے کو حکم دیا، اور ایسے مافیا سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کوئی میڈیا ٹیم نہیں ہے۔ فارن حکومت نے پیسہ واپس کیا، ہم نے اس کو لوٹا دیا، اور مستقبل میں وہ ملک کیا سوچے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کو پیسہ دو، اسی کو واپس اسی شخص کو دے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں بھی اس کیس کو دبا دیا گیا۔ پیسے کا معاملہ ہے لیکن احتساب کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس سے بالکل ایک چیز کلیئر کٹ ہوتی ہے، چونکہ اچھا یہاں پر نا ایک بڑا کھلبلی مچ گئی کہ جناب ایک کیس ابھی چل رہا ہے، وہ کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا اس کا بھی ایک بڑا سمپل سا جواب ہے، اس لیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کیس چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز نے اس کے اوپر ریمارکس دے دیے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز نے وہ پیسہ جو پاکستان سے لوٹ کر باہر بھیجا گیا تھا، جس میں اس وقت کی عمران خان کی گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا، برطانوی کرائمز ایجنسی نے وہ پیسہ پکڑا اور کہا کہ جی پاکستان کا پیسہ، انہوں نے حکومت پاکستان کو لوٹایا، اور حکومت پاکستان نے وہ پیسہ اٹھا کے جس بندے نے وہ لوٹ کر باہر بھیجا تھا اسی کو دے دیا، یعنی کہ اس کے کسی اور کھاتے میں اس کو ایڈجسٹ کروا دیا سپریم کورٹ کے اندر۔ تو یہ تو ایک، اور پھر جب جسٹس قاضی فائز آئے وہ چیف جسٹس بنے تو وہ انہوں نے پیسہ سپریم کورٹ اس اکاؤنٹ سے جو ملک ریاض کے کھاتے میں تھا اس سے نکال کر انہوں نے قومی خزانے میں پیسہ واپس کیا۔ تو جب ایک چیف جسٹس نے خود وہ پیسہ
قومی خزانے میں واپس کیا ہے تو پھر وہ ریمارکس بھی دے سکتا ہے اس کے اوپر. اچھا جی، یہ معاملہ ہوا. ایک طرف جسٹس قاضی فائز صاحب یہ کر رہے تھے، دوسری طرف جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جناب بڑے تپے ہوئے بیٹھے تھے. اظہر مشوانی جو ہیں پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا کے کسی شعبے کے اس کے سربراہ، ان کے 2 لاپتہ مبینہ طور پہ بھائی ہیں، انہوں نے جناب اس میں ان کی برآمدگی کے لیے 20 اگست تک آخری مہلت دے دی. اور انہوں نے یہ کہا ہے، آپ اندازہ کیجئے ریمارکس کا، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ 20 اگست تک یہ کیس ختم کریں، وگرنہ پھر میں اپنا دماغ کھو دوں گا، پھر گلہ نہ کرنا. یار جج کو یہ میں دماغ کھو دوں گا تو گلہ نہ کرنا، کیوں محلے میں لڑائی ہو رہی ہے بھائی. خیر جج صاحب کی مرضی ہے جی. اور یہ انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ جناب پھر ایک اور جو کیس تھا جس میں وہ ایک پی ٹی آئی کا مبینہ کارکن ہے اپنا فیضان، کارکن تو مبینہ نہیں ہے البتہ لاپتہ وہ مبینہ ہے، اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار کا ڈویژن بینچ تھا. انہوں نے جناب وہاں پر اٹارنی جنرل سے مطالبے کی، انہوں نے اظہار برمی کیا اور مکالمے ان کے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آئین کو تبدیل کر دیں، بنیادی حقوق اس میں سے نکال دیں، ہمارا دائرہ اختیار ختم کر دیں، ملک کو اسی طرح چلائیں. مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، آپ اس کی گرفتاری ڈال دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ملک اس طرح نہ چلائیں. وزارت دفاع، وزارت داخلہ، اسٹیٹ سب اس سے خوش ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. پہلے جس بینچ میں یہ کیس تھا انہوں نے لکھا ہے یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے. میرے ایک ساتھی جج نے ایک یعنی کہ لاپتہ افراد کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کیس میں سخت آرڈر کیا تو آج کی حکومت کی پروپیگنڈا مشینوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. آپ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا. جسٹس یہ ریمارکس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. اور پھر جناب انہوں نے جو دوسرا والا معاملہ ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں والا، اس میں بھی انہوں نے مہلت دے دی کہ جناب ٹھیک ہے آپ ان کو پیش کر لیں. اچھا جناب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. اور دوسری طرف جناب میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے اون کر لیے جنرل فیض حمید کو. اور پھر جناب وہ جو ہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو ہو سکتا ہے جب یہ ولاگ ختم ہو تو اس وقت تک اس میں وہ ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہو، کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے جو اپنی گرفتاری کو چیلنج کر رکھا تھا توشہ خانہ 2 کیس میں، اس کی سماعت تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ تھا. یہ میں معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں کہہ گیا تھا وہ سنگل بینچ ہی تھا، یہ والی اس کیس میں یہ ڈویژن بینچ تھا. اور انہوں نے کہا کہ جناب سماعت ہو رہی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ سرکاری نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جناب عمران خان بشرا بی بی تفتیش کے دوران جو نہیں وہ جیل کے اندر تعاون نہیں کرے تفتیش میں. اور اس پر جو ہے وہ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جیل میں قید ایک شخص کیسے تفتیش جوائن کرنے سے انکار کر سکتا ہے. کیا نیب تمام 26 دن کے ریمانڈ میں ڈالا جیل تفتیش کے لیے جاتا رہا. اور پھر انہوں نے کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ نیب نے 13 جولائی کی میجک ڈیٹ کو وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کی ہوئے، اور وجہ یہ ہے کہ نیب گرفتار نہ کرتا تو وہ جیل سے باہر آ جاتے. اور جس پر جب پروسیکیوٹر نے ان کو بتایا کہ جناب ان کی وارنٹ گرفتاری 13 جولائی کو جاری نہیں ہوئے، اس سے پہلے کے جاری ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ نیب کے کئی کال اپ نوٹسز تو ایسے ہیں جن پر ہم نے گرفتاری سے روکا ہے. نیب کا پہلا کال اپ نوٹس تو درست نہیں، دوسرا ہمیں دکھا دیں. اور اب انہوں نے کہا کہ آپ نیب کے مبہم کال اپ نوٹس پر گرفتاری کا جواز کیسے دیں گے. یہ عدالت آج ہی یہ گرفتاری غیر قانونی قرار دے سکتی ہے. تو بھائی صاحب یہ جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. ممکن ہے جس وقت یہ ولاگ آپ کے پاس پہنچے تو اس کا آرڈر آ چکا ہو کہ انہوں نے گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے، یا پھر کوئی تھوڑا بہت انہوں نے ٹائم دے دیں. لیکن یہاں پہ جو ایک بنیادی بات ہے جس سے میں بڑا کنونس ہوں کہ اچھا جی نیب نے اگر کیس بنا دیا نا، آپ کے خیال میں وہ غلط بنا ہے تو تفتیش ہونے دیں. یہ بڑا پرابلم ہے کہ 9 مئی کے مقدمات سے لے کر نیب کے مقدمات تک تفتیش نہیں ہونے دے رہے یہاں پر جج صاحبان. وہ کبھی ریمانڈ کینسل کر دیتے ہیں، کبھی گرفتاری کینسل کر دیتے ہیں، کبھی گرفتاری سے روک دیتے ہیں. تو تفتیش کیسے ہوگی بھائی؟ پھر اور کوئی طریقہ بتا دیں جج صاحبان بھی تفتیش پھر وہ کیسے کریں. کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ الزامات جو ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں جب آپ ملزمان سے تفتیش نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک چھوٹی سی ہماری وہ ہے اس کے اندر جو میں نے آپ کے ساتھ عرض کی. اچھا جناب اس میں اب مزید جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. اور وہ خبریں یہ ہیں کہ جناب ہاں جی، اس ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد میاں محمد نواز شریف نے ایک مشاورتی اجلاس فوری طور پر آج طلب کر لیا ہے. اور اس میں ملکی جو
تازہ سیاسی صورتحال ہے، اس کے علاوہ جو سیاسی فیصلوں سمیت اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور چیف منسٹر مریم نواز شریف سمیت تمام اعلیٰ قیادت شریک ہوگی۔ تو یہ جناب اب تک کی خبریں ہیں، تو بس ٹائم چونکہ کافی ہو گیا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد آپ تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے جو بھی صورتحال ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔